افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ الخوارج کا 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب حملہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے حملے کو پسپا کر دیا۔ طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خوارج کو سنگین جانی نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے سرحد پار دشمن کے 21 پوزیشنز پر وقتی قبضہ کیا۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والے متعدد تربیتی کیمپس کو تباہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق جھڑپوں میں 23 بہادر جوانوں نے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ 29 سپاہی زخمی ہوئے۔ 200 سے زائد طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر شامل ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں طالبان چوکیوں، کیمپس، ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گرد سپورٹ نیٹ ورکس کے انفراسٹرکچر کو بڑا نقصان پہنچا۔ پاک فوج اپنے عوام کی جان و مال اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ ISPR کا کہنا ہے یہ سنگین اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے دورے بھارت کے دوران کی گئی۔ بھارت کو ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گرد گروپوں کو فوری اور قابل توثیق اقدامات سے ختم کرے، اپنی سرزمین پر موجود فتنہ الخوارج کا خاتمہ کرے۔ فتنہ الہندوستان اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کو بھی فوری اقدامات سے ختم کیا جائے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہمارا عزم پاکستانی سرزمین کے دفاع اور اپنی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والوں کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے عوام تعمیری سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی۔ پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی افغان طالبان کی 30 سے زائد پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ پوسٹوں پر موجود متعدد افغان طالبان اور خوارج ہلاک ہو گئے۔ افغان طالبان لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغانستان کی پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان، انگور اڈا، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ طالبان کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز، منوجبہ کیمپ 2 اور کیمپ 3 تباہ۔ درجنوں طالبان سپاہی اور خارجی ہلاک۔ پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال۔ داعش اور خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام شاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغانستان کی حدود سے یہ جارحیت افغان وزیر خارجہ کے دورے بھارت کے موقع پر ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں طالبان کا دورانی کیمپ 2 مکمل تباہ۔ 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ برابچہ میں افغان طالبان کا 2 بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ۔ افغانستان کے اندر بھی خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اشتعال انگیزی کے جواب میں اٹالی پوسٹ، برامچہ سیکٹر کی افغانی شہیدان پوسٹ، چنڈوسر پوسٹ، دوران میلہ، ترکمان زئی کیمپ اور خرلاچی سیکٹر میں پوسٹیں تباہ کی گئیں۔ کرم سیکٹر میں پاکستانی فورسز کا افغان طالبان کی توپ سر پوسٹ پر قبضہ۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ پاکستانی فورسز کو افغان طالبان کی توپ سر پوسٹ کی طرف پیش قدمی کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کرم سیکٹر کے سامنے ہی افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن اور افغان طالبان کی شغولہ ہلا پوسٹ بھی مکمل تباہ کر دی گئی۔ اسپین بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا عصمت اللہ قرار کیمپ تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان اور خارجیوں کے بھاری نقصانات کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے سب سے بڑے کیمپوں میں سے ایک تھا، جہاں سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ بلوچستان سے متصل سرحد کے پار کئی دیگر دہشت گرد کیمپ اور چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں طالبان پوسٹ، نوشکی سیکٹر میں طالبان کا غزنالی ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ۔ درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ جوب سیکٹر میں پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ کارروائی افغانستان کے بھارتی حمایت یافتہ شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوگا۔ افغان جارحیت مبینہ طور پر بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔
صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افغان طالبان پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ افغان طالبان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور سرحد پار حملوں کو سنگین قرار دیا۔ کہا پاکستان کا جوابی آپریشن طالبان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ سعودی عرب، قطر اور ایران کا پاک افغان جھڑپوں پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل، صبر اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی اپیل۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی خطے کے امن پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پڑوسیوں میں کشیدگی کم کرانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے دفتر خارجہ کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران افغانستان کی پاکستان پر جارحیت قابل غور ہے۔ بھارت میں پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ نے دہشت گردی کو ملک کا داخلی مسئلہ قرار دینے کا افغان عبوری وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی بار ثبوت دیے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان سے کارروائی کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گردوں سے پاک کرے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ میں نکات پر تحفظات کا اظہار۔ کہا جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی بلا اشتعال فائرنگ سے شہید 23 جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہا کہ ہمارے جوانوں نے 200 سے زائد افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان دہشت گردوں کے مظلوم عزائم کو خاک میں ملانے والے سیکیورٹی فورسز کے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان امن چاہتا ہے لیکن ملکی سالمیت یا شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاک فوج کا جواب پیغام ہے کہ پاک سرزمین امن کی ضامن ہے، کمزوری کی علامت نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا عالمی برادری سے بھارتی پشت پناہی سے خارجی عناصر کی فائرنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا بھارت خطے میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کسی ملک کے خلاف نہیں لیکن اپنے دفاع میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی بھی سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت۔ پاک افواج کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاک فوج نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ ملاقات میں افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت، پاکستان افواج کی جانب سے مؤثر اور بھرپور جوابی کارروائی پر خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے دورے ملیشیا سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا۔ نواز شریف کو ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ملیشیا دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی تعاون نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ جو دشمن چھپ کر وار کرتا آ رہا ہے اسے آج نکال کر مارا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ کہا آئیں میثاق کے استحکام میں پاکستان پر اکٹھے ہو جائیں، اگر مگر چھوڑیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تحریک انصاف کی قیادت بے شک ہمیں گالیاں دیتی رہے لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ دنیا ہماری عسکری اور سفارتی قوت کو تسلیم کر چکی، آئیں آپ بھی اس کامیابی کا حصہ بنیں۔ رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت، مذہبی جماعت کے قائدین سے ساتھ دینے کی اپیل۔ بیګا چې زموږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی تا او ان شاء الله د موږ ملک ته خوستلی دا زموږ انډیا ته خوستلی دا او دا د کمزوري ملک نه دی چې موږ باندې بکڅوک راځي د حمله وکړي ان شاء الله د انده وخت لپاره د جوابونه موږ ډیر خسته ورکو ځکه نو ډیر غلط کار کړی دی چې پاکستان باندې حمله کړې ده دوی نه دي پکار چې د بل یو ملک چې کوم دی نه د پاکستان د دشمن ملک پرګړتیا وکړي او د هغوی مرسته وکړي د دهشتګرد عناصرو۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا افغان طالبان کے ناپاک ارادے ناکام بنانے پر پاک فوج کا شکریہ۔ کہا پاک افواج نے افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا۔
خیبر پختونخوا کے عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قبائلی عوام نے افغانستان کی حدود سے خیبر پختونخوا میں در اندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ آڈیو پیغامات میں کہا کہ وہ افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ان پر فرض ہے اور وہ اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا، اب بھی سبق سکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے سہیل آفریدی کے کاغذات جمع۔ مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہاں یوسف، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسمبلی اجلاس کل صبح 10 بجے طلب۔ تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سہیل آفریدی کو کامیاب کرانے کی حکمت عملی تیار۔ 80 سے زائد پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ایم پی ایس پر غیر ضروری کالز اٹھانے پر پابندی۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا نے تاحال علی امین کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند موبائل انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ راولپنڈی کے 43 مقامات میں سے 6 مکمل اور 35 مقامات کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ مری روڈ سے ملحقہ علاقوں کی گلیوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ راستوں کے حوالے سے نیا پلان جاری۔ اسلام آباد ایکسپریس وے اور 9th ایونیو سے ڈبل روڈ کو ملانے والا راستہ بھی جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیض آباد تیسرے روز بھی مکمل طور پر بند۔ M2 موٹر وے لاہور تا اسلام آباد ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس میں ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، محمد زبیر عمر، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر شریک ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کا پنجاب میں 7 بڑے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ اور ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر میں جوائنٹ وینچر میں اظہار دلچسپی۔ حکومت پنجاب اور پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے درمیان MOU پر دستخط۔ سعودی سرمایہ کار مائنز اینڈ منرلز، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کاری ایگریکلچر، لائف سٹاک اور ایکوا کلچر میں اشتراک کار پر بھی تیار۔ حکومت پنجاب کی فوکل ایجنسی سعودی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کے ساتھ رابطے اور معاونت کرے گی۔ پاک سعودی سرمایہ کاری کے معاہدے کو فوری عملی شکل دینے کے لیے فاسٹ ٹریک اپنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو سہولیات اور معاونت فراہم کرے گی۔ صوبے کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں۔ دو سال اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بننے والی غزہ میں تباہی کے نئے مناظر دنیا کے سامنے آنے لگے۔ سیز فائر کے بعد اپنے علاقوں میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے نئے چیلنج، نہ سر چھپانے کو چھت، نہ ضرورت کا کوئی سامان۔ سرد موسم کی آمد سے مشکلات بڑھنے کا خدشہ۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں موجود مصر، قطر اور ترکی کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ فلسطین کو آزاد کرو۔ ناروے میں فٹ بال کے میچ کے دوران اسٹیڈیم شائقین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ورلڈ کپ کے کوالیفائی میچ میں ناروے کی ٹیم کی اسرائیل کو شکست پر غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر پرزور احتجاج۔ فلسطین کے جھنڈوں کی بہار، سرخ رنگ کے علامتی کارڈز تھامے مظاہرین کا فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کی جواب دہی کا مطالبہ۔ مصر پیر کو شرم الشیخ میں عالمی امن سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ مصری صدارتی ترجمان کے مطابق اجلاس میں غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس میں 20 سے زائد عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر میکرون بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان نے 5 وکٹس کے نقصان پر 313 رنز بنا لیے۔ اوپنر امام الحق 93 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کپتان شان مسعود نے 76 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق 2، سعود شکیل 0، بابر اعظم 23 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ محمد رضوان 62 اور سلمان علی آغا 52 رنز بنا کر کریز پر موجود۔